بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمیز تم ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہو، وہ چیختے ہوئے بولی۔ رمیز چونکتے ہوئے، ارے اب میں نے کیا کر دیا؟ آپ کچھ نہیں کرتے، سب میں ہی کرتی ہوں، پاگل ہوں نا؟ وہ غصیلے لہجے میں زور سے چلا رہی تھی۔ دیکھو 4 دن سے کہہ رہی ہوں پانی والی موٹر خراب ہے، وہ ٹھیک کروا دو، اور یہ کمرے کی حالت دیکھو، کپڑے کہاں رکھے ہیں تم نے، اور اپنے جوتے دیکھو کہاں پہ رکھ دیے، شاور لے کر بس ہو گیا۔ رمیز میں تنگ آ گئی ہوں۔ رمیز اٹھا اور عالیہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، میری جان نہ کیا کرو غصہ، تم پہ تو میرے دونوں جہان قربان۔ میری جان جب تم ناراض ہوتی ہو نا تو مجھے لگتا ہے میری دنیا کھو گئی مجھ سے۔ جانتی ہو نا جب تم اپنی ماما کے گھر جاتی ہو تو میرا کیا حال ہوتا ہے تمہارے بنا۔ عالیہ میں ایک لمحہ بھی تیرے سائے سے دور نہیں رہ گزار سکتا۔ عالیہ تم کو خدا نے میرے نصیب میں لکھ کر مجھے دنیا میں ہی جنت دے دی، بس تم ناراض نہ ہوا کرو۔ رمیز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عالیہ رمیز کی آنکھوں کو چومتے ہوئے، تو رمیز میں بھی نہیں رہ سکتی نا تمہارے بنا، اب بچوں کی طرح نہ رونا بند کرو، میں مر تو نہیں رہی۔ وہ رمیز کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، سہلا رہی تھی۔ رمیز نے عالیہ کو باہوں میں بھر کے سینے سے لگا لیا۔ کاش عالیہ مجھے موت بھی آئے تو یوں تیری آغوش میں ہوں اور مر جاؤں۔ عالیہ کو جیسے دنیا بھر کی خوشیاں مل گئی تھیں، اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا تھا، وہ ایک دوسرے کی سانس میں سانس لیتے تھے۔ ایک دن کوئی منحوس لمحہ آیا، ان میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ ہر آنے والا دن ان میں دوریاں بڑھا رہا تھا۔ وہ جیسے ایک دوسرے سے تنگ آ چکے تھے۔ ہر بات پر لڑنا، رمیز کا رات بھر گھر نہ آنا۔ عالیہ بھی بے پرواہ ہو گئی، اور ایک دن عالیہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ رمیز نے بھی شکر کیا چلی گئی۔ بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک جا پہنچی، اور وہ آخری لمحہ، وہ آخری قیامت، وہ خزاں کا موسم، وہ گلاب کا مرجھانا، خوشبو کے آخری دن، کانٹوں کا سفر، سانسوں کا رشتہ، محبت کی موت، رشتے کا بھرم، وعدوں کا سمندر، قسموں کی یادیں، ساتھ گزرے ہوئے لمحات، جنت میں ملنے کا وعدہ، آج سب کچھ خاک ہونے جا رہا تھا، آج سب کچھ ختم ہونے جا رہا تھا۔ وہ شدت کی چاہت ایک چھوٹے سے جھگڑے پر ایک پل میں مٹنے والی تھی۔ بڑوں کے فیصلے سے وہ طلاق رمیز پہ قیامت کا منظر تھا۔ وہ عالیہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ عالیہ بھی رمیز کو سینے سے لگانا چاہتی تھی، لیکن بات انا کی تھی۔ انا قربان کرتا تو کون کرتا؟ تھوڑا سا جھکنا اور محبت سینے سے لگ جاتی، لیکن کیسے، کس قیمت پر؟ عالیہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک طوفان جو طلاق کے پیپر پر گر رہا تھا، وہ کانپ رہی تھی۔ رمیز کے ہاتھ میں پین تھا، بس بچھڑنا ایک دستخط کی دوری پہ تھا۔ رمیز کی آنکھوں سے وہ محبت کے لمحے، وہ عالیہ کی تھوڑی سی ناراضگی پر جان نکل جانا، سب سامنے سے گزر رہا تھا۔ اتنی محبت پہ کوئی دوپہر کیسے آ سکتی ہے؟ میرے بعد عالیہ کیسے رہے گی؟ میں تو عالیہ کو ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں کر سکتا تھا، اور آج میں اپنی عالیہ کو اس قدر دکھ دے رہا ہوں۔ رمیز یہ سب سوچ رہا تھا کہ رمیز کی ہمت صبر سب ٹوٹ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا عالیہ کے پاس گیا اور عالیہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سب رشتہ دار پاس کھڑے دیکھ رہے تھے۔ عالیہ نے بھی ایک لمحہ نہ لگایا اور رمیز کو زور سے سینے سے لگا لیا اور چیخ چیخ کر رونے لگی، رمیز تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ رمیز نے عالیہ کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر نہ میں سر ہلا دیا، کانپتی آواز میں بولا، ہم ایک چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے، انا کی وجہ سے بچھڑ جائیں، اتنی سستی تو نہیں ہے ہماری محبت۔ وہ دونوں انا کو قربان کر کے ایک دوسرے کو معاف کر کے پہلے کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ ذرا سوچیں، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، ناراضگیاں، انا، غرور ہم کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ چاہیں تو تھوڑی ہمت کر کے ہم بھی رمیز اور عالیہ کی طرح محبت کو سینے سے لگا سکتے ہیں، چاہیں تو بچھڑ کر زندگی بھر کے لیے آنسو آنکھوں میں، مقدر میں بسا سکتے ہیں۔